بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو کئی بار وعدہ بھی کر چکا ہوں، آج سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس قاعدے کو مکمل طور پہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، اور اس کی اس وقت بہت شدت کے ساتھ ضرورت بھی ہے۔ جب میں کلاس کے اندر بچے پڑھاتا ہوں تو ہر بچے کا کہلوا بھی نہیں پاتا، اور اس کو ہر بچے کو الگ الگ سے اس کا سبق کئی بار نہیں پڑھا پاتا، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس تعلق سے بھی اس کی بہت سخت ضرورت پیش آئی، اور ہمارے دیگر ساتھی ہیں ہم سے محبت رکھنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے بھی اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ تو میں نے کئی شکلوں میں آپ کے سامنے اس قاعدے کو پیش کیا، لیکن اس کی کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا۔ تو اب کے بار یہ خیال آیا کہ ایک مخصوص انداز میں اس قاعدے کو آپ کے سامنے ایک ایک اسباب کر کے، اور اس میں مکمل طور پہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائے، تاکہ پڑھنے والوں کو بھی اور پڑھانے والے جو معلمین ہیں ان کو بھی آسانی ہو۔ تو ہمارا یہ قاعدہ ایک مخصوص طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد بچہ کئی چیزوں کا ماہر بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے تلفظ، اس کے الفاظ، اس کی ادائیگی بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، بچے کا اپنا ایک پرسنل لہجہ بن جاتا ہے، یعنی جب بچے کا قاعدہ مکمل ہوگا تو اس کے پاس ایک اپنا ذاتی لہجہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کو لہجوں کے اندر، عرب و لہجوں کے اندر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اس قاعدے کے اندر ہم اول تا آخر لہجے کے ساتھ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ اس کی جو اردو کی عبارات ہے، ان عبارتوں کو بھی ہم لہجے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اول تا آخر ایک ہی لہجہ ہم اس میں اپنائیں گے اور اس کو سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک لہجہ مکمل صفات کے ساتھ، مکمل مضبوطی کے ساتھ ہمارا ایک ذاتی لہجہ تیار ہو جائے گا، اور ہم جب اماں کا پارہ شروع کریں گے یا بچوں کو کرائیں گے یا پڑھائیں گے تو بچہ شروع ہی سے سورہ فاتحہ سے لب و لہجے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند فرمایا کہ قرآن کو عمدہ لب و لہجے کے ساتھ سیکھا جائے اور اس کو امت میں عام کیا جائے۔ اللہ کے رسول بھی اس بات کو پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہی تھی، تو مسجد نبوی کے قریب سے گزری، تو مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی قرآن کریم بڑے عمدہ لہجے میں پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے کانوں میں آواز آئی تو وہ وہیں قرآن کریم سننے لگی، اور جس کام سے جا رہی تھی اس کو بھول گئی۔ تو جب انہوں نے خیال آیا کہ میں تو کسی مقصد کے لیے جا رہی تھی، تو کچھ تاخیر سے اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ایک بہت مقدس صحابی، میں ان کو نہیں جانتی، لیکن بڑے عمدہ لب و لہجے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، اور جب ان کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میرے قدم وہیں رک گئے اور میں ان کا قرآن سننے لگی، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر اپنے آپ کو تھام نہ سکے، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، اور فوراً کہا کہ اے عائشہ،
مجھے جلدی ان صحابی کے پاس لے کے چلو، میں بھی ان کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت قرآن کریم سننے کے لیے تشریف لے گئی اور ان کا قرآن سنتے رہے۔ صبح جب نماز کے بعد ان کو مجلس کے اندر دیکھا تو ان کو شاباشی دی اور ان کو یہ دعا دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اے فلاں صحابی، میں آپ کو کل قیامت کے دن آپ کے ذریعے اپنی امت پر فخر کروں گا کہ اللہ نے میری امت کے اندر ایسے قاری قرآن پیدا کی۔ تو اس واقعے سے دیگر واقعات سیرت کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا قرآن پڑھنے والوں کو ہر اعتبار سے انعام و قنام سے نوازا ہے۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایک اسباق کر کے اس مکمل قاعدے کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد آنے والے اسباق میں آپ ہمارا انتظار کریں۔ انشاءاللہ آئندہ اسباق کے اندر تختی نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔